بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ سلام میں پہل کرنا یہ بھی سنت مبارک ہے۔ راشد عطاری نیو فتویٰ لے کر پیش خدمت ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 8، 9، 10 ہیں۔ یہ مفتی محمد ہاشم خان العطاری المدنی، ٹھیک ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 32 پہ ایک سنتے ہیں فتویٰ۔ اہل سنت کی مسجد میں بد مذہبوں کا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنتے ہیں جی۔ ایک مسجد جو قدیم یعنی پرانی یعنی تعبیر کردہ، یعنی ایک بڑی پرانی مسجد ہے جو یعنی بنی تھی نا، ہماری تھی، یعنی اہل سنت و جماعت ہی کی تھی، اور زمانہ قدیم سے یعنی پرانے زمانے سے آج تک اس مسجد میں قبضہ بھی اہل سنت و جماعت ہی کا رہا۔ ایسی مسجد میں رافضی ہوتے ہیں نا، یہ شیعہ ہوتے ہیں، رافضی اور سنی ہر دو فریقے کا باہم نماز پڑھنا اور اذان اور اقامت بھی کرنا کیسا ہے؟ یعنی ایک مسجد ہے جو بڑی پرانی ہے، قدیم ہے، وہ ہماری یعنی سنیوں کی ہے، اس میں شیعہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اذان اقامت کر رہے ہیں، کہ کیسا ہے؟ جائز ہے؟ سوال سنتے ہیں جی۔ اہل سنت کی مسجد میں رافضیوں کا کوئی حق نہیں ہے، شیعوں کا۔ اہل سنت کی کئی کتابیں ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، در مختار ہے، تنویر الابصار ہے، اور فتاوی قادری، کافی عالمگیری بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ رافضی شیعہ کافر ہیں اور کافر کا مسجد میں کوئی حق نہیں۔ یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے جی، 32 نمبر صفحہ ہے۔ دیکھو جو لوگ جو یہ رافضیوں کے جو عقیدے ہیں نا، تو استغفر اللہ، بڑے ہی گندے عقیدے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کو پورا نہیں مانتے ہیں نا، صحابہ کرام حضرت علی کو کہتے ہیں یہ خدا ہے، فلاں بہت کچھ کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تو ان کا مسجد میں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم کو بھی بد مذہبوں سے بچائے اور ادب والا رکھے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔